وہ یہ کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارے دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا اور اس پر راضی ہو گیا۔ لہذا اب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی اولیاء، کوئی کتنا ہی بڑا شخص آ کر دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا چاہے تو وہ دین کے اندر کسی چیز کو داخل کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص دین کے اندر سے کسی چیز کو گھٹا سکے، حذف کر سکے تو وہ کر نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اب اس میں نہ تو کسی کے کہنے پر کسی چیز کو داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے کہنے پر دین کے اندر سے کسی چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے جسے لوگ جشن میلاد کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ جشن مناتے ہیں، دلیل موجود نہیں ہے۔ ادلہ کو قرآن و سنت سے ایسے نکالتے ہیں بغیر تشریح کے، ایسی تشریح بیان کرتے ہیں کہ جس کی تشریح سلف صالحین نے کبھی بیان نہیں کی ہو۔ میرے بھائیوں، ایک جرم تو یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منا رہے ہیں، دوسرا اس سے بڑا جرم یہ کہ اس طرح جشن منا رہے ہیں کہ جس طرح کافر اپنے بتوں کے لیے جشن مناتے ہیں۔ ہمارے سامنے دونوں جشن گزرے ہیں، کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ فرق اتنا تھا کہ ان کے بت سامنے تھے اور ان کی جھنڈیاں الگ تھی، ان کے نعرے الگ تھے، لیکن مسلمانوں کی جھنڈیاں الگ تھی، ان کے نعرے الگ تھے، ان کے بت نہیں تھے، لیکن ان کے علماء اکرام ان کے سامنے بڑی بڑی کاروں میں، مہنگی مہنگی کاروں میں جا رہے تھے، اور پیچھے کیا ہو رہا تھا؟ ان کے پیچھے یہ ہو رہا تھا کہ پیچھے ڈیجو کے اندر گانے بج رہے تھے اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ ناچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جشن مناتے ہیں، اور ایسا جشن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ شراب کو، گانے بجانے کو حلال سمجھ لیں گے۔ آج لوگوں نے گانے بجانے کو حلال سمجھ لیا ہے، شراب کا نام بدل کر بیچا جا رہا ہے، پیا جا رہا ہے۔ وہ زمانہ آ گیا ہے، ہر دن ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے، ہر دن ایک نئی بدعت سامنے آتی ہے۔ کبھی محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، حمد و کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام کی ذات اقدس پر، بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمارے دلوں کو گمراہی سے پھیر کر نور کی طرف لانے کے لیے، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں کے رحمت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس دنیا والوں کے لیے نذیر اور مبشر بنا کر بھیجا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ بدعات کی ہلاکت کیا کیا ہے، بدعات کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو سارے ادیان پر غالب ہے، ایک ایسا دین جس کے ماننے والے سارے ادیان پر ممتاز ہے، ایک ایسا دین جسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی کتاب دی، جس کی ہدایت اور جس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس دین کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں
جو اس پاکیزہ دین کے اندر اپنی بدعات کی گندگیوں کو ملا کر اپنے پاکیزہ دین کو گندا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا ہم دیکھیں، معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں کتنی ساری بدعات نظر آتی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بدعات نہیں، دین ہے۔ مطلب یہ کہ بدعات کو دین کا نام لے کر لوگوں کو پاگل اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بدعات کسے کہتے ہیں۔ بدعات کی تعریف کے اندر سب سے پہلے آپ اس حدیث کو جان لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ عمل جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگائی گئی ہو، ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین نے جس کا کرنے کا حکم ہم اور آپ کو نہ دیا ہو، اس کو عبادت سمجھ کر کرنا، اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنا، یہ بدعات کہلاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں، اچھا بتائیے، یہ مائک تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو کیا یہ بدعات نہیں؟ میرے بھائیوں، یہ جو مائک ہے اسے ہم استعمال کر رہے ہیں، اسے ہم عبادت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، اسے ہم استعمال کرتے ہیں ایک وسیلے کے طور پر کہ ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچ جائے۔ اگر ہم اس مائک کو اس نیت کے ساتھ استعمال کریں کہ اگر یہ مائک کے ذریعے سے اگر ہم خطبہ نہ دیں تو ہمارے خطبے کا ثواب کم ہو جائے گا یا ہمیں ثواب نہ ملے گا، اگر ہم اس کو عبادت سمجھ لیں تب یہ بھی ایک بدعت شمار کی جائے گی۔ اگر ہم کسی عمل کو، دنیاوی معاملے کو دنیا کی حیثیت سے کرتے ہیں اور ہمارا مقصد اس کو عبادت کے طور پر نہیں ہوتا تو یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت تب کہلائے گا جب ہم اس کو عبادت کے طور پر کریں اور ہم اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید بھی رکھیں۔ کچھ اصول اور کچھ قواعد ایسے ہیں کہ جسے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وہ ان اصولوں کو نہیں جانتا، ان قواعد کو اگر وہ نہیں جانتا تو ممکن ہے کہ وہ بدعات کے دلدل میں پھنس جائیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہم اور آپ کو جاننا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کے لیے دین اسلام کو چنا ہے۔ دین اسلام ہی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول اور معتبر ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول اور قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اگر کوئی ہے اور مقبول دین اگر کوئی ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وہ کون سا دین ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو، اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور اگر دین اختیار کرو گے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی تقربت کو، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور اگر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین کو اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایسا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلا اصول تھا۔ دوسرا اصول جو ہمارا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، ہمارے دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کہتا ہے کہ اے لوگو، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا اور اس پر راضی ہو گیا۔ لہذا اب کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی علامہ، کوئی اولیاء، کوئی کتنا ہی بڑا شخص اگر دین کے اندر کسی چیز کو داخل کرنا چاہے تو وہ دین کے اندر کسی چیز کو داخل کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی شخص دین کے اندر سے کسی چیز کو گھٹا سکے، حذف کر سکے تو وہ کر
نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اب اس میں نہ تو کسی کے کہنے پر کسی چیز کو داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کسی کے کہنے پر دین کے اندر سے کسی چیز کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا اصول جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادتیں توقیفی ہے۔ کیا مطلب؟ توقیفی کا مطلب اچھے سے سمجھ لینا۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عبادت کو کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کوئی عمل کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتے ہو، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو، وہ کوئی بھی عبادت ہو، اس کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عبادت کا حکم دیا ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا ہو کہ یہ عبادت کرو، تو آپ اس عبادت کو آپ کو کرنا ہوگا۔ عبادت کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، عبادت کے نہ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بدعات ہم کر رہے ہیں، اگر نہ کرنے کی دلیل ہو تو لے آؤ۔ ارے میرے بھائیو، عبادات توقیفی ہے، اگر آپ کو عبادات کرنی ہوگی دلیل آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا رب نہ کہہ دے اور میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے، تب تک کہ وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کو 4 رکعت پڑھ لے، 3 رکعت پڑھ لے، 100 رکعت پڑھ لے، تو کیا اس کی عبادت صحیح ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں صحیح نہیں ہوگی؟ عبادات توقیفی ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت اللہ رب العالمین نے فرض کی ہے۔ اگر کوئی شخص تیسری رکعت کو پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت ہی ہے، اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لیا تو کیا ہوگا؟ ہوگا کہ آپ کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات توقیفی ہے۔ عبادات کو کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر دلیل کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ یہ تیسرا اصول تھا۔ چوتھا اصول کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کی کامیابی کے لیے 2 عظیم سبب بتائے ہیں۔ پہلا سبب ایمان ہے اور دوسرا سبب عمل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنات کے باغات، جو جنت کے باغات ہیں، جنت الفردوس ہے، یہ ان کے لیے پیش کیا جائے گا آخرت کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہیں پر دو سبب بتائے گئے ہیں ہمیں، ایک ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح آپ کو دنیا کے اندر 2 گروپ ایسے ملیں گے، 2 گروہ ایسے ملیں گے جو آپ کو ان دونوں سبب سے گمراہ کرتے ہیں۔ پہلا سبب ایمان۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے گروہ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مجروح کرتے ہیں، صحابیات کی اور ازواج مطہرات کی مقدسات کو مجروح کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی عدالت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایمان کے لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ دوسرا جو گروہ پایا جاتا ہے وہ ہے آپ کے عمل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، آپ کو ایک ایسی عمل کی طرف لے کر جائے گا کہ جو عمل دین کے اندر موجود نہیں اور آپ کو جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ان دونوں سے ہمیں بچنا ہے، ایمان کو بھی بچانا ہے، عمل کو بھی بچانا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر کتنے لوگ بدعات کو ہر مہینوں کے اندر کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، بدعات، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بدعات، رجب کا مہینہ آتا ہے، بدعات، محرم کا مہینہ آتا ہے، بدعات، یہاں تک کہ نمازوں کے اندر تک کے لوگوں نے بدعات کو شامل کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے کہ عبادت کیسی کرنی ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کہ جب تم مامون ہو جاؤ، امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، چاہے قرآن کے ذریعے سے ہو، چاہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے سے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو، ہمیں وہی عبادت کرنی ہوگی جو اللہ نے سکھائی ہے۔ اور
तबरानी अल कबीर के अंदर एक रिवायत है, अल्लामा अलबानी इसको सही करार देते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं मा मिन शैइन युक़र्रिबु इलल जन्ना व युबइदु इलन नार इल्ला क़द बुय्यिना लकुम, कि ऐ लोगों, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बची कि जो तुमको जन्नत के करीब कर दे, और कोई चीज ऐसी बाकी नहीं बची कि जो तुमको जहन्नम से दूर कर दे, मगर ये कि आपको सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बतला दी गई है। कोई ऐसी चीज नहीं बची है कि अगर आपसे छुपाई गई हो, सारी चीजों को वाज़ेह कर दिया गया है। आपके लिए दीन इस्लाम को बिल्कुल खोल कर वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जिसकी शहादत सहाबा इकराम ने दी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाह के रसूल ने, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ये सहाबा इकराम इस बात पर गवाह है कि मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल पहुंचा दिया है। इन चार उसूलों को जानने के बाद इबादत का तरीका कहां से लेना है, इस चीज को जानने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली। अल्लाह कहता है, ये अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमा, कि ये मेरा जो हिदायत का रास्ता है, सिराते मुस्तकीम है, फत्तबिऊ, इस पर चल पड़ो, वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ऐसे रास्तों पर ना चलो जो तुम्हें हिदायत के रास्ते से गुमराह कर दे, ऐसे रास्तों पर ना चलो। वला तत्तबिउ सुबुल की तफसीर करते हुए अल्लामा मुजाहिद रहिमहुल्लाह कहते हैं, अहलुल बिदअ के वला तत्तबिउ सुबुल की तफसीर करते हुए कहते हैं कि ऐसे रास्तों की इत्तिबा ना करो। किसके रास्तों की? अहले बिदात के रास्तों की। फरमाया कि अहले बिदात के रास्तों की और ऐसे लोगों के रास्तों की इत्तिबा ना करो जो अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं, जो अपने मनमानी पर चलते हैं, उन लोगों की इत्तिबा ना करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को मिसाल दी, फरमाया एक खत खींचा आपने, एक सीधा खत खींचा, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे खतूत खींचे, फरमाया कि ये सीधा खत, ये राह हक है, सिराते मुस्तकीम है, इसकी इत्तिबा करो, और ये जो दीगर रास्ते इस सीधे रास्ते से जुड़े हुए हैं, इस पर शैतान बैठा हुआ है, ये आपको बहकाता है, इसकी पैरवी ना करो, सीधे रास्ते पर चलो। बिदात के बहुत सारे नुकसानात हैं। हम देखते हैं कि अभी हमारे सामने जिसे लोग जश्न मिलाद कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर यह जश्न मनाते हैं, दलील मौजूद नहीं है। अदिल्ला को कुरान और सुन्नत से ऐसे निकालते हैं बगैर तशरीह के, ऐसी तशरीह बयान करते हैं कि जिसकी तशरीह सल्फ सालिहीन ने कभी बयान नहीं की हो। मेरे भाइयों, एक जुर्म तो ये कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर जश्न मना रहे हैं। दूसरा, उससे बड़ा जुर्म ये कि उस तरह जश्न मना रहे हैं कि जिस तरह काफिर अपने बुतों के लिए जश्न मनाते हैं। हमारे सामने दोनों जश्न गुजरे हैं, क्या हमने नहीं देखा कि फर्क इतना था कि उनके बुत सामने थे और उनकी झंडियां अलग थी, उनके नारे अलग थे, लेकिन मुसलमानों की झंडियां अलग थी, इनके नारे अलग थे, इनके बुत नहीं थे, लेकिन इनके उलमाए इकराम इनके सामने बड़ी बड़ी कारों में, महंगी महंगी कारों में जा रहे थे, और पीछे क्या हो रहा था? इनके पीछे यह हो रहा था कि पीछे डीजो के अंदर गाने बज रहे थे और लोग क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद पर जश्न मनाते हैं, और ऐसा जश्न जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ही ना है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा कि लोग शराब को, गाने बजाने को हलाल समझ लेंगे। आज लोगों ने गाने बजाने को हलाल समझ लिया है, शराब का नाम बदल बदल कर बेचा जा रहा है, पिया जा रहा है। वो जमाना आ गया है।
ہر دن ایک نیا فتنہ اٹھتا ہے، ہر دن ایک نئی بدعت سامنے آتی ہے. کبھی مرزا علی انجینئر کے طور پر فتنہ، تو کبھی محمد بن حنیف جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے اورنگ آباد کے اندر، اس کا فتنہ، تو کبھی فلا بدعت تو کبھی فلا بدعت. تمام علماء اکرام نے جو گمراہیوں کے راستے پر ہے اپنے اتباع کرنے والوں کو ایسی دلیلیں پیش کی، ایسا گمراہ کیا اپنا پیٹ پالنے کے لیے کہ حق ان کے سامنے واضح نہیں ہو پاتا ہے. میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے اور ہم اپنے آپ کو صحیح مانتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو دعوت دینی ہوگی. ہم نے بہت سارے جلوس کو دیکھا، کیا مجھے بتائیے کہ ہمارے دلوں کے اندر ان کے تعلق سے کیا پیدا ہوا؟ کیا ہم نے انکار منکر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا کہ کوئی شخص اگر منکر کام دیکھے، غلط کام دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر اپنے ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے. اپنی زبان سے بھی استطاعت نہ ہو روکنے کی تو اپنے دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت. کیا ہم نے یہ کیا؟ بلکہ بعض جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے ان جلوس کے نظارہ کشی کرتے ہوئے خود کھڑے ہوئے، اپنے بچوں کو بھی کھڑے کیا، اور دیکھیں یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں. کسی کا نام لے کر نہیں کہا جا رہا، کسی کی طرف منسوب کر کے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ حقیقت بات ہے اور اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، بدعات کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص نئی بدعات کو ایجاد کرتا ہے، نئے عمل کو ایجاد کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل برباد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہوئی ہو، وہ عمل مردود ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کیا میں ایسے لوگوں سے باخبر نہ کر دوں، ایسی بات سے باخبر نہ کر دوں جو لوگ دنیا کے اندر اعمال تو کرتے ہیں، ان کے اعمال سارے کے سارے برباد ہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر فرما دیا. تو پہلا نقصان تو یہ کہ اگر آپ کتنی بھی بدعات کر لے، کتنا ہی بہترین عمل آپ کے نزدیک ہو، آپ کو کر لے، آپ کا عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب کبھی دنیا کے اندر جس قوم کے اندر ایک بدعت ایجاد ہوتی ہے، اس قوم سے ایک سنت کو اللہ رب العالمین اٹھا لیتا ہے. مبتدع قوم بدعتا الا رفع اللہ من السنہ. کہ جب کوئی قوم کسی بدعت کی ایجاد کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس قوم سے ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے. آپ دیکھیں، کئی بدعات کو دیکھیں اور اس کے مقابلے میں سنت کو دیکھ لیجئے، کیا وہ سنت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوموار کا روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ میری ولادت ہوئی ہے. سنت کو ترک کیا، بدعت کو انجام دے رہے ہیں. سنت کو ترک کیا یا نہیں کیا؟ فرض نمازوں کے بعد میں دعائیں کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک بڑی سی دعاؤں کا چارٹ لگا ہے، بالکل نصوص کے ساتھ، ادلہ کے ساتھ، حدیثوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. دعائیں کرنے والے ذرا بتائیے اس دعاؤں کو پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اجتماعی دعا جو امام کے ساتھ کرتے ہیں، بدعت کا انجام دیتے ہیں، وہ ان دعاؤں کو، ان سنتوں کو ترک کرتے ہیں. ایسی بہت ساری بدعات ہیں جو ایک مسلمان ادا کرتا ہے اور ایک سنت کو اس کے بدلے میں چھوڑ دیتا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سنت کو ادا کرنا ہے اور بدعت کو ترک کرنا ہے. یہ دوسرا نقصان ہے.
تیسرا نقصان یہ ہے کہ جب معاشرے کے اندر بدعت ایجاد ہوتی ہے تو عوام کے اندر حق اور باطل کے درمیان اشتباہ ہو جاتا ہے، لوگ متردد ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ فلاں عالم کہہ رہا ہے سنت ہے، فلاں عالم کہہ رہا ہے بدعت ہے، کس کی مانے؟ حق کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ لوگ ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ جو ایک جاہل قسم کا انسان ہوتا ہے جسے شریعت کا علم نہیں ہوتا وہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ لہذا ان علماء اکرام سے گزارش ہے کہ اپنے ماننے والوں کو صحیح دین کی بات بتاؤ، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، دنیا گزارنے کے لیے ان کی دنیا کو خراب نہ کرو، آخرت کو خراب نہ کرو، انتشار کو نہ پھیلاؤ۔ چوتھا نقصان جو بدعت کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کبھی بدعتی بدعت کرتا ہے تو اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ دین ابھی کامل نہیں ہوا، اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ دین کامل نہیں ہوا، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں مبتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جب کوئی بدعتی بدعت کو انجام دیتا ہے اور اسے بہترین سمجھتا ہے، بہت ہی اچھا عمل سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس دین کو مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اب بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت کو ایجاد کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، یہ نئی چیز بھی لے لو، یہ بھی دین میں شامل ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نقصان۔ پانچواں نقصان کیا ہے؟ پانچواں نقصان یہ ہے کہ کل قیامت کے روز جب سورج ہمارے اوپر ہوگا، پسینوں میں ہم شرابور ہوگے، پیاس ہمیں لگی ہوئی ہوگی، مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حوض کوثر کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر سب سے پہلے اترے گے اور تمام امتیوں کو حوض کوثر سے پانی پلائے گے، اور دیکھیں گے کہ ایک جماعت بالکل ان کے اعضاء وضو سے چمک رہے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، فرشتے ان کو بیچ میں روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ تو میری امتی ہے، ان کو آنے دو، ان کو حوض کوثر پلانے دو۔ فرشتے کہتے ہیں انکا لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر ایجاد کیا ہے، کتنی بدعتیں انہوں نے ایجاد کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوری ہو ایسے لوگ قریب نہ آنا۔ میرے بھائیوں ذرا غور فرمائیے کہ بدعات کا کتنا خطرناک انجام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے امتی کو حوض کوثر سے اقدام پلائیں گے اس وقت ایسے لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جب بدعت کو معاشرے کے اندر انجام دیا جاتا ہے تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض و عداوت نہ رکھو۔ علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتے ہیں لا تباغضوا ای لا تتبعوا اہل البدع، کہ جب ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں مطلب ایک دوسرے سے بدعات کے ذریعے سے بغض عداوت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بدعات کو انجام دیتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے حسد، تفرقہ بازی اور مختلف انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بدعت کے کرنے سے ایک بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بدعتی کل قیامت کے روز اس کا چہرہ کالا ہوگا، وہ پہچانے جائے گا اپنے چہروں سے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن
کچھ چہرے حشاش و بشاش ہو گئے، خوشگوار ہو گئے، چمکتے ہوئے ہو گئے، اور کچھ چہرے کالے ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، یوم تبیض وجوہ وہو وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ وہو وجوہ اہل البدع، کہ جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوگے، حشاش و بشاش ہوگے، خوبصورت ہوگے، وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوگے، وہ اہل سنت والجماعت کے چہرے ہوگے۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ وہ جماعت جو حق کو ماننے والی ہو، وہ جماعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلتی ہو۔ اور جن کے چہرے کالے ہوگے، فرمایا وہ کون لوگ ہوگے؟ وہ اہل بدعت ہوگے، وہ اہل بدعت ہوگے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان کے چہروں کے ذریعے سے تمام لوگوں پر یہ ظاہر کر دے گا کہ فلاں شخص بدعتی تھا، دیکھو اس کا چہرہ کالا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جب کوئی شخص بدعت کو انجام دیتا ہے، کسی بدعت کو نیا معاشرے کے اندر لے آتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سن سیئۃ فعلیہ وزرھا ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ ولا ينقص من اجرہم شیئا، کہ جو شخص بدعت کو انجام دیتا ہے، معاشرے کے اندر دین کے تعلق سے کوئی ایسی چیز کو لے آ جاتا ہے جو دین کے اندر اس کی اصل بھی موجود نہ ہو، دین کے اندر وہ موجود ہی نہ ہو، اور کہتا ہے کہ یہ دین ہے، بدعت کا انجام دیتا ہے، تو اس شخص کو گناہ تو ملتا ہی ہے، اور کل قیامت تک جو شخص اس بدعت کو انجام دیتا ہے، اس کا گناہ اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے اس بدعت کو انجام دیا، اور اس شخص کو بھی ملتا ہے جس نے سب سے پہلے اس بدعت کو انجام دیا۔ لہذا قیامت تک کے جتنے بھی لوگ ہیں بدعت کو انجام دینے والے ہیں، وہ تمام تو اپنے بدعات کے گناہ کا اپنے اوپر لے ہی رہے ہیں، اور اس کا ایک گناہ اس کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا، اور وہی گناہ اس شخص پر بھی جائے گا جو شخص بدعت کا ایجاد کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج کے اس دور میں ہمیں جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اسی کی تعلیمات کو پڑھنا ہے، اور اپنے اہل و عیال کو پڑھانا ہے، اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو وہ تعلیمات دینا ہے۔ اور وہ تعلیمات کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس وقت دی جا سکتی ہے کہ جب آپ یہ چاہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ مقبول ترین بندے ہو، آپ صراط مستقیم پر چلنے والے ہو، آپ کی اولادیں آنے والی جو ہیں وہ صراط مستقیم پر چلے، تو آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا، اتنا علم حاصل کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے آپ اپنے ایمان کو بچا سکو، آپ اہل حق اور اہل باطل کے درمیان فرق کر سکو، سنت اور قرآن کو سمجھ سکو، باطل اور بدعات کا رد کر سکو، بدعات سے دور رہ سکو، اتنا تو علم آنا چاہیے۔ آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے کہ فلاں عالم نے فلاں چیز بیان کر دی ہے، فلاں مفتی نے فلاں فتویٰ دے دیا ہے، فلاں شخص نے بڑا اسکالر ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، پسند آ گئی، اس کی بات مجھے یہ پسند آ گئی، فلاں شخص بڑا اچھا خطبہ دیتا ہے، اس کی بات مجھے پسند آ گئی، لہٰذا وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کیا یہ بدعت ہے یا دین ہے، وہ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہتے ہیں، لیکن اہل حدیث کا منہج کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، انہیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے عقیدے کو سیکھیں، اپنی پہچان کو جانیں، اپنے مرتبے کو جانیں کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ اگر ہمیں دین اسلام نہ ملا ہوتا تو آج ہم بھی بتوں کی
پرستش کرتے، بتوں کے پیچھے جاتے، بتوں کی عبادتیں کرتے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا ہے. اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات کو حاصل کریں، مساجد کے اندر دروس کا اہتمام کریں، اور یہ درس صرف ایک دن کا نہ ہو. یہ دروس آپ کی زندگیوں میں ہر دن یا کچھ ایام ایسے ہو جو آپ مختص کریں کہ آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے، آپ کو عقیدہ سیکھنا ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں، آپ تو عقیدہ نہیں جانتے، آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی نہ جانیں اور گمراہی کا شکار ہو جائیں. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی قوم کے اندر علم کی کمزوری پائی جائے، جہالت عام ہو جائے، تو وہ ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جس کی توقع ہم نہیں کر سکتے، اور پھر ان کی نسلیں بھی ان پر چل پڑتی ہیں. میرے بھائیوں، بدعت ایک خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدعۃ عند الابلیس احب من المعصیہ فإن المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها. کہ ابلیس کے نزدیک، شیطان کے نزدیک بدعت گناہوں سے محبوب ترین چیز ہے. ابلیس کے نزدیک بدعت، معصیات گناہوں سے محبوب ترین چیز ہے. فرمایا کیوں؟ کہا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا تو اس کا نفس لوامہ، اس کا دل کھٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے فلاں گناہ کیا ہے. اور وہ شخص جب اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو وہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے. لیکن جب کوئی بدعتی بدعت کرتا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. وہ اس لیے کہ وہ بدعت کو انجام دیتا ہے حق سمجھ کر، اور شیطان کے نزدیک معصیت اسی لیے محبوب ہے، شیطان کے نزدیک بدعت اسی لیے محبوب ہے کہ بدعتی بدعت سے کبھی رجوع نہیں کرتا، حق کی طرف آنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ وہ بدعت کو حق سمجھ کر کرتا ہے، وہ بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے. وہ بدعت سے دوری اختیار اسی لیے نہیں کرتا، توبہ اسی لیے نہیں کرتا کہ بدعت کو وہ بدعت مانتا ہی نہیں بلکہ دین مانتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، وہ کسی کی بھی اتباع اور پیروی کرنے والے ہو، تمام مسلمانوں کو ایک سنت پر جمع کر دے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دلوں کو دین ہدایت کے لیے کھول دے. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو ہدایت کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تمام گنہگاروں کو، تمام بدعتیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، اہل السنت والجماعت پر زندہ رکھ. اللہ رب العالمین جب ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہو، تیری اتباع اور تیرے صراط مستقیم پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر.